السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی عرب نے پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرڈر آف شاہ عبدالعزیز اعزاز سے نوازا ہے، جو مملکت کے بانی کے نام پر ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA نے اتوار کو بتایا ہے کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے شاہ سلمان کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو مضبوط اور ترقی دینے میں جنرل باجوہ کی نمایاں کوششوں کو سراہتے ہوئے انہیں کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنٹ کلاس سے نوازا۔ سعودی ایوان شاہی نے کہا ہے کہ شہزادی موزی بنت مساعد بن عبد الرحمن بن فیصل آل سعود کا انتقال ہو گیا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ایوان شاہی نے شہزادی کی وفات پر غم اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ ایوان شاہی نے کہا ہے کہ شہزادی کی نماز جنازہ اتوار کو ریاض کے مسجد امام ترکی بن عبداللہ میں عصر کی نماز کے بعد ادا کی گئی۔ ایوان شاہی نے متوفیہ کے بلند درجات اور مغفرت کی دعا کی ہے۔ بحرین کے فرمانروا شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے اتوار کو منامہ کے الصقیر محل میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ملاقات کی ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق دونوں برادر ملکوں کے منفرد تاریخی برادرانہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ GCC ممالک کے عوام، عربوں اور امت مسلمہ کے وسیع تر مفاد کے حصول میں معاون طریقے بھی زیر بحث آئے ہیں۔ علاقائی و عرب سطح پر رونما ہو رہے تبدیلیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ برطانوی عازمین حج کا پہلا گروپ برطانیہ کے مانچسٹر ایئرپورٹ سے روانہ ہو کر اتوار کی صبح سعودی عرب پہنچ گیا۔ انگلینڈ کے کرکٹر عادل رشید سمیت 250 سے زائد عازمین ایئرپورٹ سے فلائٹ میں سوار ہو کر اتوار کی صبح جدہ کے کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ راشد اسلام کے 5ویں ستون کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان کے خلاف انگلینڈ کی آنے والی ایک روزہ بین الاقوامی سیریز کو چھوڑ کر حج کے لیے آئے ہیں۔ دبئی کی نئی یوو مارکیٹ 28 جون کو اپنے دروازے کھولنے کے لیے تیار ہیں۔ مشرق وسطی میں پہلی اسمارٹ فری زون مارکیٹ کے طور پر یہ ریٹیل اور ہول سیل صنعتوں کو پورا کرے گی۔ یوو مارکیٹ جبل علی فری زون میں دبئی ٹریڈرز مارکیٹ کا پہلا مرحلہ ہے، جس کا مقصد اپنی منفرد پیشکشوں کے ذریعے تاجروں اور صارفین کے لیے تجارتی تجربے میں انقلاب لانا ہے۔ 2 لاکھ مربع میٹر کے رقبے پر پھیلی اس مارکیٹ میں مین لینڈ کے 1600 شو روم ہیں، جن میں سے 99% پہلے ہی زیر قبضہ ہیں۔ یہ شو روم 2 منزلوں پر پھیلے ہوئے ہیں اور واضح طور پر مختلف حصوں میں تقسیم ہیں، یعنی الیکٹرانکس اور آلات، فرنیچر اور لائٹنگ، خوبصورتی اور لوازمات، ٹولز اور آٹو اسپیئر پارٹس، کچن اور غسل، بستر، پردے اور کپڑے وغیرہ موجود ہیں۔ معروف پاکستانی اداکارہ و ماڈل سعدیہ خان کو بھی دبئی کا گولڈن ویزا مل گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سعدیہ خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک تصویر شیئر کی جس میں ان کے ہاتھ میں پاسپورٹ موجود ہیں۔ اداکارہ نے لکھا کہ مجھے گولڈن ویزا دینے کے لیے متحدہ عرب امارات کی حکومت اور وہاں کے ترقی پسند رہنماؤں کا بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے لکھا کہ اس حیرت انگیز اور محبت کرنے والے پرامن ملک میں 10 سال کی رہائش ایک خواب تھا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ متعدد علاقائی عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے سے صہیونی حکومت کی سلامتی اسرائیل کو نہیں ملے گی۔ رئیسی نے یہ بات اتوار کے روز تہران میں عراق کے دورے پر آئے ہوئے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہی۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور سیاسی اور اقتصادی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور اقتصادی تعلقات کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا۔ روانڈا کے صدر نے قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی تعریف کی ہے کہ وہ دنیا اور خطے کو درپیش سب سے اہم مسائل کو حل کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ ان میں توانائی کی حفاظت، مشرق و سطح میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ردعمل کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کے خلاف عالمی جنگ بھی شامل ہے۔ روانڈا کے صدر کے دفتر کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کی طرف سے بھیجے گئے ایک ٹویٹ میں یہ کہا گیا، قطر ان کی قیادت میں توانائی کے تحفظ سے لے کر مشرق و سطح میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ردعمل اور بدعنوانی کے خلاف عالمی جنگ تک اس وقت کے کچھ انتہائی ضروری چیلنجوں کا حل تلاش کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اور G7 کے رکن باقی 6 ممالک روسی سونے کے درآمد پر بھی پابندی لگا دیں گے۔ جو بائیڈن کے مطابق اس اقدام کے بعد یوکرین پر فوجی حملہ کرنے والا روس اقتصادی طور پر اور بھی تنہا رہ جائے گا۔ وزیر کہ جو بائیڈن اور 6 دیگر عالمی رہنما آج سے G7 کی اس 3 روزہ اجلاس میں حصہ لے رہے ہیں، جو جنوبی جرمنی میں ایلمو کے مقام پر ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں جو بائیڈن نے جرمن چانسلر اولاف شولز سے ملاقات کی، جس میں روس کے خلاف جرمنی کے کردار کو سراہا گیا۔
اس اجلاس میں روسی یوکرین جنگ کے ساتھ ساتھ توانائی کی فراہمی کو محفوظ بنانے اور عالمی سطح پر بڑھتی ہوئی مہنگائی کے بحران سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کے بارے میں بات چیت کی گئی ہے۔ سعودی سرمایہ کاروں کا وفد پاکستان کا ایک ہفتے کا کامیاب دورہ مکمل کرنے کے بعد پاکستان سے واپس روانہ ہو گیا۔ سعودی بزنس کونسل کے چیئرمین فہد بن محمد الباش کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع موقع نظر آئے ہیں جن پر مستقبل قریب میں پیش رفت ہوگی۔ سعودی وفد گزشتہ ہفتے اسلام آباد پہنچا تھا جس نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف، وفاقی وزراء، وفاقی و صوبائی سرمایہ کاری بورڈز، حکام اور پاکستانی کاروباری انفراد اور چیمبرز کے عہدیداران سے ملاقاتیں کی گئی۔ وفد نے اسلام آباد کے علاوہ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد اور کراچی کا دورہ بھی کیا، جہاں تاجر برادری سے ملاقاتوں کے علاوہ انہوں نے فٹ بال، توانائی، کیمیکلز، فوڈ انڈسٹری اور دیگر صنعتوں کا دورہ کیا۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقے پی کے 7 سوات کے ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق اتوار کو ہوئے ضمنی انتخاب میں پی ٹی آئی کے امیدوار فضل مولا نے اے این پی کے امیدوار حسین احمد خان کو شکست دے دی ہے۔ حلقے کے تمام 124 پولنگ اسٹیشن کے نتائج کے مطابق پی ٹی آئی کے فضل مولا نے 18,042 ووٹ حاصل کیے، جبکہ اے این پی کے امیدوار حسین احمد 14,665 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ جہیز اور تحائف میں ملنے والا 2 کروڑ روپے لاگت کا سامان سابق شوہر سے واپس دلائے جانے کے لیے وینا ملک نے عدالت میں درخواست دائر کی ہے۔ کراچی کی مقامی عدالت میں اداکارہ وینا ملک کی جہیز کے سامان اور تحائف کی واپسی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ سول جج جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں دائر درخواست میں وینا ملک نے سابق شوہر اسد بشیر کو فریق بنایا ہے۔ وینا ملک کی طرف سے دائر درخواست کے مطابق اسد بشیر سے 26 جنوری 2017 کو ان کی علیحدگی ہوئی تھی۔ اداکارہ نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ دوست احباب سے ملے تحائف اسد بشیر کے پاس ہیں جن کی مالیت 2 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ درخواست گزار کا کہنا تھا کہ اسد بشیر نے پہلے کہا تھا کہ وہ تمام تحائف واپس کر دے گا، اب اسد بشیر کا کہنا ہے کہ تمام سامان چوری ہو گیا۔ وینا ملک نے عدالت سے درخواست کی کہ سامان اور تحائف واپس دلوائے جائیں۔